اللہ تعالیٰ کے نام کا صدقہ و خیرات تو ثواب کا باعث ہے ہی. دو حدیثیں اس میں آئی، ایک تو یہ کہ ان الصدقۃ ترد البلا، صدقات بلاؤں کو ہٹا دیتی ہے، دفع کر دیتی ہے. ان الصدقۃ ترد البلا والمیتۃ السوء، اور برے حادثات، موت وغیرہ، اس کو بھی پیچھے ہٹا دیتی. ایک حدیث میں ان الصدقہ لتدفع نار الغضب کما يدفع الماء النار، غضب اور قہر کی وجہ سے جو تکلیفیں آئی ہے، صدقات اور خیرات اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. جس طرح پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اس کے شعلے سرد ہو جاتے ہیں اور اس کی گرماہٹ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قدیم زمانے کے بزرگوں کے خوب تذکرے ہیں کہ وہ کس طرح صدقات کرتے تھے، وہ کیسے خیرات کرتے تھے. ایک شخص کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ بادلوں میں اس کا تذکرہ ہوا اور بادل کو حکم ملا کہ تم فلاں پہاڑ کے نیچے جو زمین ہے اس پر بارش برساؤ. جس نے سنا وہ پیچھے پیچھے چلا گیا. ساری زمینوں پر قحط ہے، بارش نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، اور اس ایک جگہ پہاڑی پر بارش ہے اور اس سے نیچے جس شخص کی زمین ہے اس میں پانی آ رہا ہے. اس زمین والے سے ملاقات کی اور اس کو کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس کی فصل کو 3 حصوں میں کرتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں، دوسرا آئندہ بیج بونے کے لیے، اخراجات کے لیے، اور تیسرا فقراء و مساکین میں تقسیم کرتا ہوں. قدیم زمانے میں تیسرا حصہ ہوتا تھا. صدقات 2 قسم کے، ایک جو پہلے سے نیت ہو اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں، وہ صرف فقراء مساکین کھائیں گے، اور ایک ویسے مطلق خیر اور حسنہ کے معنی میں، وہ سب کھا سکتے ہیں، مالدار بھی ہو، غریب بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. عوام جس کو خیرات کا ہے صدقہ، اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. یہ احتیاط تو ہے، حقیقت نہیں ہے. صدقے کا اطلاق کیا خیرات کا اچھے کاموں پر ہوتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف فقراء اور مساکین کے کھانے کی چیز. یہ عوامی پراپیگنڈا ہے، اس کی بھی اصلاح ضروری ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ فقراء مساکین بے گھر بے در اور بہت زیادہ پریشان حال، انہیں پیٹ بھرے اور ان کو تو زیادہ اچھا ہے، ثواب زیادہ ہے. یہی حال قربانی میں بھی ہے. آپ سارا گوشت فقراء مساکین کو دے دیں، بہت اجر ملے گا، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا ہے. شریعت نے کہا 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء مساکین کی. شریعت کا تو ہر کام اعتدال سے ہے، تول ترازو سے ہے. شریعت ایسے فیصلے کرتی ہے جس پر سارا جہان عمل کر لے. اور جب گائے کو تقسیم کر لے تو کبھی بھینس بھی اس کا قائم مقام ہے. جہاں گوشت کی ضرورت ہو وہاں بھینس زیادہ تکڑی ہے، اس کا گوشت زیادہ ہے. جیسے دینی مدرسے میں، طلباء میں، وہاں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اور اگر اس کو اور انواع میں کیا جائے تو 7 بکرے یا 7 مینڈے ایک گائے کا قائم مقام ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم چلے جائیں گے
تو موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، بڑا تکڑا قسم کا ہوگا، بڑا سر نکلا ہوا ہوگا، بڑے بڑے سینگ ہوں گے، اس کے پیچھے بڑی چکتی ہوگی۔ موت کو اسرائیل نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، اس غریب کے تو اختیارات ہیں، اس کو یہ شعبہ دیا گیا ہے موت۔ اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ لا موت بعد اليوم بل خلود ابدا، آج کے بعد موت نہیں، موت تو آپ کے سامنے ختم ہو گئے۔ اے موت کاش تیری موت ہوتی، اب ہمیشہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اعاذنا اللہ منہا وایاکم، اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، رزقنا اللہ الخلود والجنات النعیم والفرادیس بفضلہ لنا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل جب موت سامنے منڈلا رہی ہو اور ظاہری اسباب معطل ہو، تو حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ سینگوں والا تکڑا مینڈا، بالکل جنگجو قسم کا جو مارنے والا ہو، اس طرز کا فوراً ذبح کیا جائے، اس کی طرف سے موت ٹل جائے گی، دھچکا لگ جائے گا اس کو۔ قرآن کریم میں جس جگہ گائے کا ذکر ہے اور اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی صدقے و خیرات سے زندہ ہو سکتا تو گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا، لیکن عادت اللہ ہے کہ دنیا میں جو مرے ہیں وہ یہاں زندہ نہیں ہوں گے، اور اس سے کم درجے کی جتنی تکلیفیں ہیں اللہ وہ دور فرمائے گا۔ عقل مندوں کے لیے اس میں شعور ہے اور بڑا پند و نصیحت ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ہفتہ 10 دن میں 15 دن مہینے میں جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گائے کٹوا